بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے فاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، قادیانی اسلام اور پاکستان کے آج ہی سے دشمن نہیں بلکہ زمانہ ازل سے دشمن ہیں، اور یہ کوئی فرقہ نہیں بلکہ غدار ہیں، ملت کے بھی اور آئین کے بھی غدار ہیں۔ اور ان کا جو پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا، اور اس وقت سے پاکستان کے حالات سازشیں شروع ہو گئی تھیں اور وہ اپنے مضمون مقاصد میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے حالات میں مختلف مجاہدین اسلام آگے آتے رہے اور اپنا فریضہ حق ادا کرتے رہے اور جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرتے رہے۔ انہی میں ایک مولانا حضرت ابوالاعلیٰ مودودی تھے کہ جنہوں نے قادیانی مسئلہ نامی کتاب لکھ کر ان کے چہرے پر زبردست تمانچہ رسید کر دیا۔ لیکن دوسری طرف قادیانی جو کہ حکومتی اور دیگر اعلیٰ اور کلیدی اسامیوں پر تعینات تھے، اس وقت مارچ 1953 کی بات ہے، اور جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ اس کا طوطی بول رہا تھا۔ ایسے میں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا کوئی ہلکی سی جسارت نہیں تھی، بلکہ یہ بڑے دل گردے کا کام تھا۔ لیکن ایسے میں جب انہوں نے لکھا یہ قادیانی مسئلہ کتاب، تو اس کے بعد پھر ان کو مارچ 1953 میں گرفتار کر کے لاہور جیل میں انہیں پہنچا دیا گیا۔ مولانا مودودی کے دست راست اور ان کے ساتھ ایک عرصے سے سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ادا کرنے والے جناب میاں محمد طفیل مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم لاہور کی جیل میں نماز مغرب ادا کر رہے تھے کہ ایسے میں 14-15 فوجی اور جیل افسر اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ تم میں سے مودودی کون ہیں؟ اور ان میں مارشل لا کورٹ کا صدر بھی تھا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، میں مولانا مودودی ہوں۔ تو اس نے یہ حکم نامہ پڑھ کے سنایا کہ قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر آپ کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جس کے خلاف آپ اپیل کا حق نہیں رکھتے، لیکن گورنر جنرل سے رحم کی اپیل ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر مولانا مودودی نے ایمانی قوت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الفور جواب دیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں کہ آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان افروز الفاظ سن کر جو فیصلہ لے کر آئے تھے وہ خاموش ہو کر رہ گئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو ماشاء اللہ عدالت کے خلاف بیان دینے پر 7 سال قید بمشقت دی جاتی ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے جمعیت بیدار مودودی۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر 100 بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے جمعیت بیدار مودودی۔ بہت سود و ضیاء کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، بہت سود و ضیاء
کا فرق سمجھاتی رہی دنیا، مگر حق کے لیے چھوڑا سب گھر بار مودودی، مگر حق کے لیے چھوڑا سب گھر بار مودودی۔ آدھے گھنٹے بعد وہاں پھر جیل کے افسران پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو پھانسی گھر لے جائیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان سے اپنے کپڑے بدلے اور سب کو گلے ملے اور اپنا قرآن پاک لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس موقع پر امین احسن اصلاحی مولانا مرحوم نے کہا ان کی رخصت کے بعد ان کی قمیض پاجامہ اور ٹوپی کو کبھی سینے سے لگاتے، کبھی سر پہ رکھتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے جاتے کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہ تھا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی بڑے آدمی ہیں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ۔ اگلی صبح ایک اور وارڈن نے یہ بتایا کہ مولانا مودودی تو عجیب آدمی ہیں، وہ پھانسی گھر گئے اور وہاں کا لباس پہنا، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور تھوڑی دیر بعد پرسکون نیند سو گئے، ایسی نیند کہ ان کے خراٹوں کی آواز پھانسی گھاٹ سے باہر بھی آ رہی تھی۔ تو یہ ان کا یہ اطمینان تھا کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ شہادت کا راستہ ہے، اور اس سے بڑی میرے لیے یہ سعادت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب بندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں اپنی جان آفرین کی سپرد کر دوں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وقت ایسا آیا کہ یہ ان کی پھانسی کی سزا سن کر پوری دنیا میں خصوصاً عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ سعودیہ نے تو یہ کہا کہ اگر آپ کو مودودی نہیں چاہیے تو ہمیں دے دیں۔ بالآخر ماشاء اللہ عدالت جس کی خدمت میں مولانا مودودی نے رحم کی اپیل کرنا گوارا نہ کی تھی، خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی اور اس خاتم نبوت کے محافظ کو رہا کرنے پر مجبور ہوگی۔ کچھ عرصہ انہیں عمر قید سنا دی گئی اور اس کے بعد انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس طرح یہ مجاہد ختم نبوت کی یہ داستان جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی، اور آج بھی یہ عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ یہ جاری ہے، اور ختم نبوت پر ہونے والے کسی بھی حملے کو وہ جوتے کی نوک پر رکھیں گے، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں اور اپنے سر کٹانے پر وہ ہمیشہ کے لیے تیار اور بیدار ہوں گے۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار۔